اسویں پارے میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف مین تھیم آخرت ہے بلکہ آخرت ہی آخرت کا ذکر ہے. مختلف اسالیب سے آخرت کا اس بات کیا جائے گا، اس کی پاسبلٹی، اس کی سرٹینٹی کو ڈسکرائب کیا جائے گا مختلف اسالیب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں یہ سوال جواب کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، پھر کوئی بات نہیں، ان قریب چل جائے گا پتہ انہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے تھکان کا دور کرنے والا نہیں بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو اوڑھنے والا ڈھانپنے والا نہیں بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو کمائی کے لیے نہیں بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط فرمامنٹس نہیں بنائے، یعنی 7 آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا یعنی سورج. وانزلنا من المعصرات ماء، اور ہم نے نچڑتے ہوئے بادلوں سے پانی اتارا. مان سجاجا، چھاجو پانی اتارا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نکالیں اگائیں سبزہ اور اناج. وجنات الفافا، اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے. ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا تو ایک دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. فتاتون افواجا، اور تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا اور اس کے دروازے ہوں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ چمکتی ہوئی ریت ہوں گے. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم طاق میں لگی ہے. للطاغین مآبا، شریروں کے لیے ٹھکانہ بنا کر. لابثین فیہا احقابا، کہ وہ اس میں صدیوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ تو وہاں پر وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ انہیں پینے کو کچھ ملے گا. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے. جزاء وفاقا، اور یہ بدلہ ہوگا پورا ان کی کرتوتوں کا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ حساب کتاب کی امید نہ رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے جھٹلایا جاتا ہے. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی ہے. فذوقوا، تو چکھو مزہ. فلن نزیدکم الا عذابا، تو آج تمہیں نہیں بڑھایا جائے گا مگر سزا اور عذاب ہی میں. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، جسے میں نے عرض کیا کہ یہاں آخرت ہی آخرت کا مضمون ہے،
اور مختلف اسالیب سے آخرت جو ہے اس کو ثابت کیا جائے، مختلف اسالیب سے آخرت کی سرٹینٹی کو ڈسکرائب کیا جائے گا کہ اس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر جو نعمتیں ہیں، زمین، آسمان، بادل، پہاڑ اور بارشیں، ان کا ذکر کر کے اندر سے بات کیا نکلی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، تم فوج در فوج چلے آؤ گے، آسمان کے دروازے، آسمان جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے ہوں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے، اور پھر کچھ تذکرہ جنت کا، کچھ جہنم کا، اور میں پہلے جہنم کا ذکر کہ اہل جنت کے، اہل جہنم کے لیے وہاں پر کیا کچھ ہوگا، یعنی اِنَّ جہنم کانت مرصادا سے شروع کیا کہ بے شک جہنم تو طاق میں ہے، کس کی طاق میں ہے؟ للطاغین مآبا، شریروں کا ٹھکانہ بن کر۔ اب لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں صدیوں پڑے رہیں گے، کرنوں پڑے رہیں گے۔ اب جہنم کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو بیڈ پوائنٹس ہیں، ان کو ڈسکرائب کر دیا ایک ایک کر کے، کہ نہ وہ وہاں پر ٹھنڈک دیکھیں گے، نہ کچھ پینے کو ملے گا، پینے کو ملے گا بھی تو کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی، اور یہ پورا پورا بدلہ ہوگا۔ پھر بیان کیا کہ کیوں ایسا ہوگا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ حساب کتاب کی امید نہ رکھتے تھے، اور کذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بالکل ہی جھٹلا دیا۔ اور ہم نے تو ہر چیز جو ہے وہ گن کر لکھ رکھی ہے، تو پھر کہا جائے گا ان سے چکھو عذاب کا مزہ، اور اب تمہارے لیے صرف عذاب ہی میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب متقین کا ذکر شروع ہو گیا، ان المتقین مفازا، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کو تو مراد ملنے والی ہے، حدائق و عنابا، باغ اور انگور، وکواعب اترابا، اور ہم عمر کوائب، کوائب کہتے ہیں ان عورتوں کو کہ جن کے سینے جو ہے وہ ابھر آئے ہوں، یعنی یہ علامت ہے اس چیز کی کہ وہ جوان ہوں گی، اور یہ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو مرد کے لیے شمار ہوتی ہیں، لہذا اس کا خاص طور پر یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ وَكَاسًا دِحَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اور نہ تو وہاں پر سنیں گے کوئی بکواس اور نہ ہی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا عطا کیا ہوا، اور پورا پورا حساب کے مطابق، یعنی اس کو حساب کے مطابق بھی ترجمہ کیا گیا ہے اور بے حد و حساب بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ مکی صورتیں ہیں نا، تو مکی صورتوں میں جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ عذراً اور نذراً، ترجمہ کیا تھا؟ عذر دور کرنے کے لیے، عذر پیدا کرنے کے لیے دیکھ، تو یہ بڑی ایڈیومیٹک لینگویج جو ہے، جو ہم مکی صورتوں میں وہ حصہ پڑھنا شروع کریں گے جو بالکل ابتدا میں آیا ہے، یعنی اس کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ تو واقعتاً یعنی معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی معراج ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کے مابین بھی جو کچھ ہے اس سب کا، الرحمن، انتہائی مہربان،
لا یملکون منہ خطابا، اور کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی اللہ سے کلام نہ کر سکے گا مگر وہی جسے اللہ رحمان خود اجازت دے گا. وقال صوابا، اور وہ ٹھیک ٹھیک ہی کہے گا، غلط بات نہیں کر سکے گا. یعنی یہاں اس دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ہو، امکان ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بول پڑے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس کی جان ہی لے لی جائے گی نا. لیکن یہاں پر امکان ہے کہ کوئی بول پڑے، وہاں امکان ہی نہیں ہے. یعنی صرف وہی کلام کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن ملے گی. اور پرمیشن مل جانے پر بھی یہ نہیں کہ اب جو مرضی کہہ دے، نو، صحیح بات ہی کہہ سکے گا، جھوٹ نہیں بول سکے. ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچا دن، واقعتاً واقع ہونے والا دن، ریئل ڈے. ذالک الیوم الحق، دس از دا ریئل ڈے. یہ کوئی خیالی یا کوئی فکشن کی طرح کی شے نہیں ہے، ایکچوئل ہے. ذالک الیوم الحق، دس از دا ریئل ڈے، دس از دا ایکچوئل ڈے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں ایک قریب آنے والی آفت سے خبردار کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ بھی اس نے اپنے آگے بھیجا تھا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے، کافر کہے گا یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ، کہ میرا حساب کتاب ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر لانے والوں کی، غوطہ لگا کر. یعنی جو موت کا فرشتہ ہے وہ انسان کے اندر یوں جائے گا اور روح کھینچ کے لے آئے گا. تو والنازعات غرقاً، قسم ہے گھسیٹ کر، غوطہ لگا کر گھسیٹ کے لانے والوں کی. والناشطات نشطاً، اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر. والسابحات سبحا، اور تسبیح کرنے والوں کی تیزی کے ساتھ. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر. فالمدبرات امرا، پھر اللہ کے حکم سے کام کرنے والوں کی. یہ سب فرشتوں کے بارے میں قسمیں کھائی گئی ہیں. یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفۃ، اس کے پیچھے آئے گی ایک دوسری. یعنی ہوتا ہے نا زلزلے کے جھٹکے ہوتے ہیں، ایک دفعہ زمین کانپتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا جھٹکا آتا ہے، پھر تیسرا جھٹکا آتا ہے. یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفۃ، اس کے پیچھے آئے گی ایک دوسری. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی شرمندگی سے، پریشانی سے. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ،
کہیں گے کہ کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں؟ اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور پھر کہتے ہیں تو پھر یہ تو بڑے نقصان سے پھر کر آنا ہوگا، یعنی پہلے ہم تباہ ہوں گے اور پھر تباہی کا سفر طے کر کے ہم پھر دوبارہ نئے سرے سے بنیں گے، تو یہ تو پھر بڑے نقصان کا لوٹ کے آنا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو قیامت کیا ہے؟ وہ تو ایک ڈانٹ ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اس پھوم کو، اس بگل کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ بس وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یکا یک وہ میدان میں آن کھڑے ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب پکارا موسیٰ کو ان کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، اور کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، سر اٹھا رہا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے پوچھو، اس سے کہو کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، پاک ہو جائے؟ حل لکا الا ان تزکا، اب یہ وہ مکی صورتوں والا ہے، یہ تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو کچھ پلے نہیں پڑتا۔ فقل حل لکا الا ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تمہیں گائیڈ کروں تیرے رب کی طرف، فتخشی، تاکہ تو بھی اللہ سے ڈرنے لگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنا عصا سانپ بنا کر۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر پیٹ پھیر کر چلا، تلاش کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، یعنی جادوگروں کو مقابلے میں لانے کے لیے۔ فحشر فنادا، اور سب کو جمع کر لیا اس نے اور کہا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں، آقا ہوں، رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر پکڑ لیا اللہ نے اس کو، نکالا سزا، عبرت، آخرت کی سزا میں آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں تو عبرت ہے، سبق ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا۔ اس کے بعد یہ بڑی اہم آیات آ رہی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمان کا؟ یا حاضر میں ترجمہ کرنے، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کی کینوپی کو، اس کے ابھار کو اونچا کیا، اور کتنا اونچا ہم تو ناپ ہی نہیں سکتے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کو برابر کیا،
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور کھول نکالی اس کی دھوپ، یعنی رات کو ڈارک کیا، دن کو روشن کیا. سادہ ترجمہ، سادہ مفہوم یہ ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر زمین کو اس کے پیچھے بچھا دیا صاف. اخرج منها ماءها ومرعاها، اور زمین میں سے اس کا پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاعا لکم ولانعامکم، برتنے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. چارے کا ذکر کیا تھا نا، اب اس کے حوالے سے چوپایوں کو بھی ساتھ ذکر آ گیا. تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یعنی پہلے تو جو زمین پر اللہ نے یہ ساری بساط بچھائی ہے اور آسمان سے اس کو کور کیا ہے، اس کا ذکر کیا، اور پھر اشارہ کیا کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کس کس معاملے میں دوڑ دھوپ کی تھی. اسے یاد آ جائے گا what he has been striving for. یہ وہی مضمون ہے کہ جو ایک اور اسلوب سے ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آئے ہیں اس کے آخری رکوع میں، کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام سعی و جہد، دوڑ دھوپ دنیاوی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، یہیں پر گم ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہر شخص کو یاد آ جائے گا کہ وہ کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا، کس چیز میں محنت کرتا رہا، کس سمت میں زور لگاتا رہا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم نکال کے رکھ دی جائے گی دیکھنے والے کے لیے. جو بھی دیکھے جہنم سامنے پڑی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس کسی نے بغاوت کی. اب یہ بغاوت جو ہے بذات خود ایک اس کا مفہوم ہے، لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور گھنٹے گھنٹے کا سجدہ کرتا ہوں. واضح کر دیا فاما من طغى، تو جس کسی نے بھی بغاوت کی، سرکشی کا مظاہرہ کیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی. سورہ کہف کی ابھی آج جو میں نے سنائی اس میں کیا الفاظ تھے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. کیا ہم کیا تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت، کوشش، سوچ بچار، دوڑ چلنا پھرنا، وہ کس کے لیے تھا؟ دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے. یہاں کے لیے کیا فرمایا کہ
جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. مضمون ایک ہی ہے, اسلوب بدلا ہوا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. ہاں جی, گاڑی نمبر RS775 وہ نیچے گیراج میں کھڑی ہے, برائے مہربانی اسے ہٹا لیں, گزرنے والوں کو دقت ہو رہی ہے, چونکہ یہاں موٹر سائیکلیں بھی کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر خواتین کا کمرہ ہے. جن صاحب کی بھی یہ گاڑی ہو RS775 برائے مہربانی برائے کرم وہ یہاں سے ریموو کر لیں اور ادھر باہر کھڑی کر دیں پارکنگ ایریا. فاما من طغی, تو جس کسی نے سرکشی کی, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, فإن الجحیم ہی المأوی, تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, یعنی بغاوت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ کسی کی بڑائی کو تسلیم نہ کرنا, کسی کی عظمت کو ڈینائی کرنا, آکڑنا کسی کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ آخرت جو ہے یہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. اس کے لیے کئی اسلوب اختیار کیے گئے. سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, لیکن تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو, اس کو پریفرنس دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. کہیں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. انسان کی دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتی ہے؟ گھر کے لیے. گھر بنانا, اس کو سنوارنا, اس کو فرنش کرنا, اس میں آسائشوں کو مہیا کرنا. لیکن اس کو تو سب ہم جانتے ہیں نا کہ وہ عارضی ہے. کوئی احمق بھی نہیں کہتا کہ جس گھر کو وہ بنا رہا ہے وہ ہمیشہ اس پہ رہے گا, اس لیے کہ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں, آخرت کا انکار کرنے والے بہت. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ عارضی ہے, اس پہ پیچھے نہ بھاگو, تم میرے بندے بن جاؤ, میرے لیے کام کرو, میرے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرو, پھر میں تمہیں اپنے پاس گھر دوں گا, اس سے بہتر بھی اور لانگ لاسٹنگ. اور اس کی نعمتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اگر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ باغی ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. فاما من طغی, تو جس کسی نے بغاوت کی, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیاوی زندگی کو بہتر سمجھا, پریفرنس دی, فإن الجحیم ہی المأوی, تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا, لگام دے دی. کیا وہ لوگ جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں, کیا وہ ملازم جو رشوت نہیں لیتے, ان کے دل میں, سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کے ارمان اور ان کی امنگیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو آرام اور سکون کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا ان کو یا ان کے بچوں کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا ان کو اور ان کے بچوں کو سردی نہیں لگتی؟ لیکن وہ اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشنر افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے گھروں میں گیزر افورڈ نہیں کر سکتے. لہذا
وہ خود بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں، حالانکہ جی تو چاہتا ہے ان کا۔ تو خواہش کو روکنا یہ ہے اصل کام۔ تو اما من خاف مقام ربہ، جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اب اس کام کے موٹیوز کئی ہیں دنیا میں۔ کوئی دیانتداری سے اس لیے معاملہ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ کوئی دیانتداری کرتا ہے اچھی ریپوٹیشن کے لیے، کوئی دیانتداری کرتا ہے کہ مجھے پروموشن ملے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں جو اصل ویلیویبل ہے وہ کون سی ہے؟ اما من خاف مقام ربی، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس پیشی سے جو اس کے رب کے حضور ہونے والی ہے۔ یعنی قانون توڑنے کے بھی موٹیو ہوتے ہیں، قانون نہ توڑنے کے بھی موٹیو ہوتے ہیں۔ کوئی شخص قانون توڑنے سے بچتا ہے کہ اس میں میرا ہی بھلا ہے، ٹریفک کے جو سگنلز بنے ہیں میرے فائدے کے لیے بنے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ٹریفک کے قوانین نہیں توڑنے چاہیے، ایک مہذب شہری میں معلوم نہیں ہوگا۔ اور کوئی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یار اشارہ کاٹوں گا تو چالان ہو جائے گا۔ اگرچہ پیسے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پہلے نیشنل بینک کی لائنوں میں لگوں گا چالان بھرنے کے لیے، اور پھر جا کے ٹریفک کے آفس کے اندر لائن لگے گی، پھر اپنے لائسنس یا رجسٹریشن واپس لینے کے لیے، اس مودریشن سے ڈر کے وہ کرتا ہے۔ تو موٹیوز مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ مطلب کیا ہے؟ وہی ایمان بالآخرت، جسے یاد ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے، اور میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا، اور میری فلم جو ہے وہاں پر پروزیکیوشن کے طور پہ چلا دی جائے گی کہ یہ ہیں اس کی کرتوتیں، یہ ہیں اس میں جو کام کیے ہیں، اور پھر مجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو جو اپنے نفس پر قابو پائے گا، اپنے آپ کو خواہش نفس کے پورا کرنے سے روکے گا، خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے گا، تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایانہ مرساہا، کہ اس کا قیام کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ جواب بڑا عجیب ہے۔ دوسرے مقامات پر تو کہا نا کہ کہہ دو کہ علم عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہاں فرمایا فیما انت من ذکرہا، اٹس نان آف یور بزنس، تجھے سے کیا سروکار؟ فیما انت من ذکرہا، تجھے سے کیا سروکار کہ کب آئے گی؟ تمہارے ذمے کام لگایا کہ پہنچاؤ، بس پہنچاؤ۔ اب یہاں پر بظاہر ایک روکھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ بیٹی کو کہہ کر بہو کو سنایا جا رہا، یعنی ان کا کام ہی نہیں بنتا کہ تم سے یہ پوچھے کب آئے گی۔ کیا میں نے تمہیں قیامت کے ڈیٹ بنانے کے لیے بتانے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ قیامت آئے گی۔ تو آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا،
یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب اس کا قائم ہونا کب ہوگا، یعنی کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، تجھے اس کے ذکر سے کیا کام، یہ تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں. الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کی پہنچ ہے. یعنی کب آنا، کیسے آنا، یہ سب تیرے رب کے کنسرنز ہیں، تیرے کنسرنز نہیں. انما انت منذر من یخشاہا، تمہارا کام تو صرف اس کو خبردار کرنا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. واہ واہ، عجیب مضمون ہے. انما انت منذر من یخشاہا، یعنی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ مالک جو ہوتا ہے اس کا موڈ اصل چیز ہوتا ہے. یعنی مینیجر میں اور مالک میں یہ فرق ہے کہ مینیجر جو ہے وہ اصول اور ضوابط کا پابند ہے، لیکن مالک جو ہے وہ اس کے موڈ کی بات ہے. کبھی آپ پوچھے تو کہے تم کو لگنا تینو کی، اور کبھی جو ہے وہ موڈ میں ہو تو اس کو تفاصیل بتانا شروع کر دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو بڑا اونچا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم میں سے کوئی ان جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے آپ کو بندہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کوئی ملال بھی نہیں ہوتا. لو جی، یعنی جو آدمی مالک کو مالک نہیں سمجھتا وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، لو جی میں ویسے مرمر کھپ گیا تو ایویں نکی جی غلط لا تک اللہ کے ہاتھ پڑا نہیں ہوگا. یعنی ایک آدمی اپنے امپلائر کے ساتھ بڑا سنسیئر ہے، لیکن بہرحال امپلائر ہوتا ہے اور کئی دفعہ چھوٹی سی بات پر ڈانٹ بھی دیتا ہے اس کو. جو کہا نا اقبال نے کہ نو گرفتار تڑپتا ہے تہے دام ابھی، عذرے پر حیض سے کہتا ہے بگڑ کر ساقی ہے تیرے دل میں وہی کابش انجام ابھی. یعنی بات ریکگنیشن کی ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں بندہ ہوں، وہ آقا ہے، نوکر کی تو نخرہ کی. ورنہ اگر یہ بات ہم نہیں سمجھیں گے تو بڑا ہی عجیب یہ مقام معلوم ہوتا ہے. یہ ایسے مقامات اور بھی ہیں قرآن مجید میں جن کو بڑا ہی یعنی روکھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے. تو اس میں دونوں پہلو سامنے رکھیے گا. ایک تو یہ کہ اس میں اصل میں ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ مخالفین کی طرف ہوتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ آپ کسی آقا کے لیے بڑے سنسیئر ہوں، دن رات اس کے لیے ایک کر رہے ہوں، مارے بھی کھا رہے ہوں، زخم بھی لے رہے ہوں، راتیں بھی جاگ رہے ہوں، اور پھر وہ کئی دفعہ جو ہے بالکل اس طرح بیہیو کرے، یعنی اس سے اس کا آقا ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہونا ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو بندہ مان لیا ہوا. لہذا کہیں آپ کو یہ شائبہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ کہی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سوڑ لیا اور اللہ پہ کرو اپنا کام آپ پہ کرو. تو انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو اس کو ڈرانا، اس کو خبردار کرنا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگے گا ان کو جس دن وہ دن آئے گا، جس دن وہ اس دن کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا. یعنی آج وہ ٹونٹنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کب ہوگا، ایانا مرساہا، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ایک کہہ کر اور پھر ڈائریکٹ ان کو کوئی نہیں پتر جو تو آئے گا پھر تن کی لگے گا. کانہم یوم یرونہا، کہ جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا،
کہ وہ اس میں دنیا میں ٹھہرے تھے ایک شام یا اس کی صبح. یہ ضحیٰ جو ہے یہ مڈ مارننگ، یعنی جب سورج اگر 4 سیگمنٹ میں تقسیم کیا جائے دن کو، تو دن کا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اشراق ہے، اس کا دوسرا سیگمنٹ جو ہے، دوسرا پہر جو ہے وہ ضحیٰ ہے، فارسی میں اسے چاشت کہتے ہیں، یعنی جب دھوپ چڑھ آتی ہے لیکن بیفور نون. اس کے بعد دن ڈھلنا شروع ہو گیا دوپہر کے بعد، وہ تیسرا پہر ہے جسے ہم بھی سے پہر کہتے ہیں، تیسرا پہر. اور اس کے بعد پھر چوتھا پہر ہے کہ جب سورج جو ہے وہ ڈوبنے کی طرف بڑھنے لگتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا نیکسٹ ڈے ٹھہرے تھے، لیکن ڈے بھی کون سا؟ دوپہر سے پہلے پہلے تھا. عشیۃً او ضحاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. اچھا آپ دیکھتے جائیے گا، یعنی ایک 30ویں پارے میں آخرت کے بیان کے کتنے اسلوب آ چکے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی فہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ. یعنی وہی جو بات میں نے اوپر کہی ہے نا کہ ایک طرف رب ہے، دوسری طرف بندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت و تبلیغ ہی کے لیے نہیں بھیجا گیا، یعنی جب مخالفت آتی ہے تو پھر تو کہہ دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس تیرے ذمہ پہنچانا ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ ربا کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. وہ ایک مشن ہے. یعنی اگر تو صرف دعوت و تبلیغ ہوتی تو جب مکے والوں نے انکار کر دیا تو آپ وہاں سے نکلتے اور ساتھ طائف تھا وہاں چلے جاتے. طائف والے بھی نہ مانتے تو اگلی بستی میں چلے جاتے، وہ بھی نہ مانتے تو اگلی بستی میں چلے جاتے. لیکن مشن کیا دیا گیا ہے کہ اسی مکے میں جھنڈا لہرانا ہے اللہ کا، ام القریٰ میں. اور مکے میں جب اللہ کا دین غالب ہوگا تو پورے عرب میں غالب ہو جائے گا. کیپٹل ٹاؤن ام القریٰ وہ یہی ہے. اب اس کے لیے جب وہ ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے سامنے تو پھر ظاہر ہے ہر انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ تلاش کرتا ہے کہ اچھا چلو یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں، یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے یوں اور یوں بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. کام بھی کرنا ہے اور کرنا بھی میری انسٹرکشن کے مطابق ہے. اب وہ قبائلی زندگی تھی، جب تک قبائلی سردار نہیں مانتے اس وقت تک یہ اقامت دین کا کام نہیں ہو سکتا. دعوت و تبلیغ اگر اوپن ہوتی تو یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب مکے میں رہتے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے کہ عام جو عوام ہے وہ کچھ جھکتے بھی ہیں اگر، لیکن سردار جو ہے وہ ادھر آنے نہیں دیتے. تو اب بالکل جینوئن خیال ہے کہ اگر سرداروں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے، کوئی سلسلہ، اور سردار اگر کچھ ایمان لے آئیں تو شاید یہ مشن جو ہے وہ اکمپلش کیا جا سکتا ہے. اب
سرداروں کو ایکسٹرا تھوڑی سی اگر لفٹ کرائی جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے ساتھی ہیں، مخلص ساتھی، غریب، تب غلاموں کے طبقے سے، غرباء کے طبقے سے، وہ ہرٹ ہوتے ہیں. ظاہر ان کا وہ لیول نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ کسی بھی تحریک میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. وہ ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک اونچی سوچ ہے، ایک اعلیٰ مشن ہے، اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے سے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی نہیں کرنے دیتا. کام بھی کرنا ہے لیکن ہماری انسٹرکشن کے مطابق کرنا. ہم سورہ کہف میں یہی مضمون جو ہے سورہ کہف میں یاد ہے کیسے آیا تھا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کہ کنٹینٹ رہیے. کنٹینٹ سمجھے نا، قناعت پسندی. قناعت پسندی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے میں گزارا کر لو، زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں گزارا کر لو. اللہ نے تمہیں جو ساتھی دے دیے ہیں، تمہاری جھولی میں جو موتی ڈال دیے ہیں، انہی پر قناعت کرو. الفاظ دیکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. قناعت کیجئے، صبر کے ساتھ لگائے رکھیے اپنے آپ کو انہی ساتھیوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنی نظریں ان سے نہ پھیریے. اور مت کہنا مانیے اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اب جب بھی ایسی سچویشن آئے گی، جب بھی ایسی سچویشن آئے گی تو بہرحال انسان جو ہے وہ کچھ سوچے گا. مثلا اس نے ایک ادارہ بنانا ہے، ایک پروجیکٹ وہ لے کر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے فنڈز چاہیے. میں بڑی سادہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، ویری سمپل. اب اس فنڈز کے لیے اب اسے چاہیے کچھ ڈونرز. اب ڈونر سب کے سب جو ہیں وہ سود میں ملوث ہیں اور سود کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. اب اگر ان کو وہ سود کی آیت بار بار سناتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو پھر تو اس کی بات سنا ہی نہیں کریں گے. لہذا اگر اسے یہ ایریا کیپچر کرنا ہے تو یہ ایریا کیپچر کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی جو بالکل پٹری سے اتر جائے گا وہ تو سود کے حق پہ فتویٰ دے گا. ذرا اس سے ہلکا ہوگا تو کہتا کہ ہاں ہے تو یہ ناجائز لیکن مجبوری کی حالت میں کرے گا اسے. یا کم سے کم کیا کرے گا کہ وہ یعنی موقع محل دیکھ کر اپنی گفتگو جو ہے اس کو سلیکٹ کرے گا. جب اگر سود خور اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم وہ سود والی آیات جو ہے انہیں نہیں سنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت دی. تو سورہ کہف میں اگلی آیت کیا آئی؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. لہذا آپ کے رب کی طرف سے جو حق آپ پر نازل ہوا ہے وہی کہیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار
انکار کر دیا، یعنی اس کو زیادہ محاورے میں کہیں تو جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے دفع ہو جائے، لیکن آپ انہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں. ایسی ایک سچویشن پیش آ گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام تو نہیں کیا، یعنی نہ، یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ اسی معاشرے میں ابو لہب رہتا تھا، اور یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو بلند آواز میں سورہ لہب تلاوت کی جاتی ہوگی، اس پر کیا بیتتی ہوگی اور اس کو کتنا وٹ چڑھتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید. لیکن آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لہب تلاوت کرنی چھوڑ دی ہو. تو آپ نے چھوڑا تو کچھ نہیں. ہوا کیا کہ کوئی مکے کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، اور کوئی سردار آیا ہے ملنے کے لیے تو ظاہر ایک دائی کے منہ میں پانی آتا ہی ہے کہ کیا جب کہ ذرا میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دوں، اس کو اٹینڈ کروں، اس کے سوالات کا جواب دوں، تو میں بھی یہ کنوینس ہو جائے اور میرا ساتھی بن جائے. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محو گفتگو تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے انہیں بھی اندازہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں یا کسی اہم آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ حضور کے ساتھی بھی احمق تو نہیں تھے، وہ بھی حضور کے دست و بازو تھے، مشن کے ساتھی تھے. تو ایک دو مرتبہ آ کر انہوں نے انٹرپٹ کیا، حضور سے سوال پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ انہیں ڈانٹا، نہ ٹوکا، نہ سوال پوچھے سے صرف ناگواری کیا تھا. کم دی میٹنگ میں بیٹھا ہے، بڑے امپورٹنٹ کام میں بیٹھا ہے، بار بار ڈسٹرب کر جاتے، یعنی دل میں محسوس ہوا اور چہرے پر اس کے تاثرات آئے. اللہ تعالیٰ کو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسچر تھا یہ بھی پسند نہیں، اور بڑے عجیب انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. یعنی اگر آپ کے ذہن میں وہ بات ہوگی تو پھر یہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ مشن بھی میرا، کام بھی میرا، راستہ بھی میرا، ڈائریکشن بھی میری، انسٹرکشن بھی میری، سب کچھ میرا فالو کرنا ہے. تمہارے ذمہ کیا ہے، جو اوپر ہم نے پڑھا پچھلی سورت کے آخر میں کہ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں صرف اس کو جو قیامت سے ڈرتا ہے. آپ وہ کرتے رہیں، باقی جو ڈرتا نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. آپ کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے دفع. تو فرمایا عبس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑی احتیاط کی یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی ملحوظ رہے، اور قرآن مجید کا کوئی مضمون جو ہے اس کے اندر بھی کوئی خیانت نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح الفاظ جو ہے وہ سجھائے کہ میں صحیح ترجمہ آپ کے سامنے کر سکوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. کس سے منہ موڑا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، یعنی اس سردار سے بات کو روک کر عبداللہ کے سوال کا جواب نہیں دیا. حالانکہ اس میں کوئی غلطی ہمیں تو نظر آتی نہیں، لیکن رب رب ہے، بندہ بندہ ہے. ابن عربی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى.
رب رب ہی رہتا ہے جتنا مرضی نیچے آ جائے، خواہ وہ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ جائے پھر بھی وہ رب ہے، اور بندہ بندہ ہی ہے خواہ جتنی مرضی ترقی کر لے۔ ایک بندہ رسول بن جائے، سید الانبیاء بن جائے، آخر الرسول بن جائے، لیکن ہے بندہ۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو امپلائر کا یا آقا کا جو موڈ ہوتا ہے، اصل چیز تو وہ ہے، بندے کا کام تو آقا کو خوش کرنا ہے، یہ اپنے حساب کتاب لڑانا اس کا کام نہیں ہے۔ تو اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، کب؟ انجاہ الاعمیٰ، تو اس کے پاس ایک اندھا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی تجھے کیا خبر، تجھے کیا پتا، تم کیا سمجھو؟ لعلہ یزکیٰ، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہے نا، تزکیہ کرنے والے، تو وہ اپنا تزکیہ کرانے کے لیے آیا ہو، تجھے کیا پتا؟ او یذکر، یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دیتی ہو۔ اما من استغنیٰ، تو جو بے پرواہ ہے، جس کو کوئی نیڈ نہیں محسوس کرتا آپ کی نصیحت کی، اما من استغنیٰ، جو ان نیڈ نہیں ہے آپ کی نصیحت کا، فأنت لہ تصدیٰ، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو چل کر آیا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس سے تو آپ منہ موڑ رہے ہیں، اور ایک ڈیڈ ہارس کو آپ وپنگ کر رہے ہیں۔ اما من استغنیٰ، جو ون ہو از ناٹ ان نیڈ آف گائیڈنس، فانت لہ تصدیٰ، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، وما علیک الا یزکیٰ، اور تمہاری کب ذمہ داری لگائی ہے ہم نے کہ وہ لازماً درست ہو، تم اس کو پاک کر کے چھوڑو، اٹس نن آف یور بزنس۔ مجھے اوپر بھی میں نے کہا تھا نا کہ وہاں تھا کیا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اٹس نن آف یور بزنس، نن آف یور کنسرن۔ یہاں اس کو دوسرے اینگل سے کہا، ہم نے کب تمہاری ذمہ داری لگائی ہے کہ تم ضرور زبردستی کسی کو پکڑ کے پاک کر دو، صاف کر دو۔ وما علیک الا یزکیٰ، پھر بات ادھر گئی، واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہیٰ، اور آپ اسے اگنور کرتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، نہیں، یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمۃ، یہ عزت والے صحیفوں کے اندر ہے، مرفوعۃ مطہرۃ، جو اونچے رکھے ہوئے ہیں اور نہایت صاف ستھرے ہیں، بایدی سفرۃ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بڑے اونچے درجے والے اور بڑے نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مرے انسان کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو اللہ نے بنایا؟ من نطفۃ، ایک مون سے، خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر آسان کر دی راہ اس کے لیے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مارا اور قبر میں رکھوا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب چاہے گا وہ اس کو وہاں سے نکال دے۔ کلا لما یقض ما امرہ، پتہ نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ جو ہے، اس کو پڑھتے ہوئے واقعی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے یہ بڑا جلالی کلام ہے۔
مدنی قرآن کو پڑھتے ہوئے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی لینگویج کے اندر یعنی وہ جوش و خروش اور وہ جلال نہیں ہوتا جو آپ کو ان مکی صورتوں کے اندر ملے گا۔ حالانکہ سچی بات پوچھیے کہ ابھی میری بھی عربی زبان کے اندر جو مہارت ہے وہ اتنی نہیں ہوئی کہ میں اس کو پوری طرح سے سمجھ سکوں، لیکن اس کے باوجود ایک فیلنگ کہ یہ جلالی کلام ہے۔ کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، پورا کیا اس نے جو کچھ بھی اس نے فرمایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کو، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر ہم نے چیرا زمین کو پھاڑ کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور گھاس، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی پچھلی صورت میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ کہا تھا جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، تو یہاں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، کسی مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ جب بڑا شور مچے گا، اسی شور کو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو پھوڑنے والی آئے گی، یعنی وہی شور کے لیے دوسرا اسلوب ہے، تو جب وہ بڑا شور مچے گا، وہاں فرمایا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہر شخص کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں دوڑ دھوپ کی، کیا کیا محنت کی تھی، کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ یہاں کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ ترتیب بڑی زبردست ہے اور بڑی فطری ترتیب ہے کہ اس دنیا میں رشتوں میں کے اعتبار سے یعنی سب سے پہلے انسان بٹوارا کرتا ہے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بیوی کے کہنے پر چھوڑتا ہے ماں کو، لیکن باپ کو اون کرتا ہے، لیکن پھر اگلے سٹیپ پر باپ کو بھی چھوڑتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو دل اپنے سے لگاتا ہے، اور پھر جب جھگڑا ہوتا ہے تو بچے پر جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، لیکن یہاں آخری چیز بیٹا جو ہے اس کو سب سے آخر میں لایا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ کہے گا کہ یہ سب لے لو مجھ سے، ان سب کو ڈال دو جہنم میں، لیکن مجھے جہنم سے بچا، یعنی یہ فدیے میں سب لے لو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ یہاں ایک اور بات جو ہے وہ سمجھنے کی کہ آخرت کا یقین بڑی امپورٹنٹ شے ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن اگر آج مجھے آخرت کا یقین ہو جائے تو آج بھی میری یہی کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کے مقابلے میں لائی ہیں۔ ایک طرف حکم کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ پرسوں ہی ہم نے پڑھی ہے سورہ تحریم میں، اس
کے یعنی دوسرے حصے کی آیت. یعنی ایک طرف یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بچاؤ، لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ بچانے کی کوشش کرو. دوسری طرف کیا ہے کہ جب وہ دن واقعی آئے گا تو پھر میری کیفیت کیا ہوگی کہ نفسی نفسی نفسی، میں نہ بیٹا نہ بیوی نہ باپ نہ ماں نہ بھائی. تو آج جو ہمیں یہ رشتے عزیز ہیں وہ کیوں عزیز ہیں؟ آخرت کا ہمیں وہ یقین واقعتاً حاصل نہیں ہوا جو مطلوب ہے. ورنہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ بات جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو، ان کا وہ آخری خطبہ اپنے بچوں کے سامنے. یہ اموی خلیفہ تھے جنہوں نے، جو اموی ان کے پیش رو خلفاء نے جاگیریں بانٹی تھی اپنے خاندان والوں کو، سب کے وثائق منگا کر، ان کے اشتہام منگا کر کینچی سے کاٹ دی چھوٹی. تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے. ظاہر بات ہے کہ اپنی بھی جاگیریں ختم ہوئی، بیٹے بھی کنگال ہوئے. ظاہر ہے پہلے جو اموی خلفاء کے بچے تھے وہ تو شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اب یہ کیا ہے؟ یہ فقیروں کی طرح رہنے ہیں. موت کا وقت آیا تو 11 بیٹے تھے ان کے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بستر مرگ پر. تو 11 بیٹوں کو سامنے حاضر کیا، ان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. ان سے خطاب کر کہا، بیٹا تمہارے باپ کو اللہ نے 2 چیزوں میں اختیار کیا. ایک، میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا. 2، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود جہنم کی آگ سے خلاصی پا لیتا. تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اڈاپٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آخرت کا یہ یقین آئے گا تو پھر آج بھی یہی کیفیت ہوگی. میں اپنے بچے کے لیے خود جہنم میں جاؤں؟ نو وے. میں اپنی بیوی کے لیے جلوں؟ نو وے. میں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بھائی کے لیے جہنم میں مروں؟ ایک طرف آ گیا، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف آ گیا، ایک طرف بیٹا ہے. آپشن کیا ہونی چاہیے؟ بیٹے کو گلے لگانا ہے یا آگ سے خلاصی حاصل کرنی ہے؟ تو جس دن واقعتاً وہ آئے گی اس دن تو سب کا یہی حال ہوگا. لیکن جسے جتنا یقین ہوتا چلا جائے گا، آج بھی اس کی کیفیت ہوگی کہ بچے بے شک جان جہنم میں چلے، میں بچ جاؤں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر شخص اس دن، ہر شخص کو اس روز ایک نئی فکر ہوگی کہ جو اسے پوری طرح پوزیس کیے ہوئے ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرۃ، بہت سے چہرے اس روز روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے اور خوشیاں پاتے، خوشیاں مناتے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز ہو گئے کہ جن پر گرد پڑی ہوئی. یعنی کہیں پر اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، مسودۃ. یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ علیہا غبرہ، ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. یعنی ایک ہی کیفیت ہے جس کے لیے مختلف اسالیب ہیں. ترحقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے اور ڈھیٹ ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ صورتیں انشاءاللہ ہم پہلی 8 رکعتوں میں